سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر. سورة النحل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام نعم ہے. سورۃ النعم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ دیں گے. عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت کا فیصلہ آ پہنچا. فلا تستعجلوا،
آپ اس کے بارے میں جلدی مت کیجیے، اب شرک مٹ جائے گا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان کے شرک سے۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے، ینزل الملائکۃ بالروح، فرشتوں کے ذریعے اللہ نازل کرتا ہے وحی کو اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اور مقصد کیا ہے کہ انذروا، اس وحی کے ذریعے خبردار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھ سے ڈرو۔ اب دیکھیں، روح کی زندگی وحی سے ہے، دونوں کا اوریجن ایک ہی ہے۔ آسمان سے وحی آئی اور ہماری روح بھی آسمان سے آئی، تو ان میں انسیت ہے، روح وحی کی طرف کشش محسوس کرتی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا۔ اللہ بلند ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ملائکہ کو بھی روح کہا گیا، وحی کو بھی روح کہا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح محمدی کو بھی روح کہا گیا، اور ہم سب کی بھی روح ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو اللہ نے حقیر بوند سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ والانعام خلقہا، اور مویشیوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہارے لیے اس میں گرم سامان ہے، اون حاصل کرتے ہو اور فائدے ہیں اور اسی سے تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں خوبصورت سما ہے، جب صبح کو تم جانوروں کو جب شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کو تم کھول کے لے جاتے ہو، تو انتہائی حسین منظر ہوتا ہے جب چرواہا اپنے ریوڑ کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، ایسے مقام کی طرف لے جاتے ہیں جن تک بغیر مشقت تم پہنچ نہیں سکتے۔ یقیناً تمہارا رب شفیق اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کا اس صورت میں ذکر کیا۔ اب نعمتوں کو گننا شروع کریں، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، تاکہ تم ان پہ سوار ہو، اور یہ زینت بھی ہیں، خوبصورتی کا سامان بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تخلیق فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ قیامت تک نئی نئی سواریاں آتی رہیں گی، پھر اس کے بعد ہوائی جہاز، بحری جہاز، اور کتنی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ انسان کو عقل دیا اور انسان نے اپنی عقل سے ہمارے لیے سواریاں بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، بس کسی بھی سواری پہ بیٹھو تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، بس رب کو یاد رکھو۔ اور اگر کشتی پہ یا بحری جہاز پہ بیٹھو گے تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے اور بعض ٹیڑھی راہ ہیں، اگر چاہتا تو اللہ تم سب کو ہدایت دیتا، تو توحید کی صحیح راہ بھی ہے۔ پھر زندگی کے اس سفر میں چلتے ہوئے دو راہیں چوراہے آئیں گے، تم نے قصد السبیل پہ سفر کرنا ہے۔ بعض ٹیڑھی راہیں ہیں تو ٹیڑھی راہیں اختیار نہیں کرنی کہ فہدیناہم النجدین، اللہ نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دیتا۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تمہارے لیے جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے نباتات بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور اسی پانی سے تم تسیمون، تم جانوروں کو چراتے ہو، اسی پانی کے ذریعے تمہاری پیاس اور جانوروں کی بھی پیاس بجھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی۔ تو اللہ نے پہلے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور یہاں پہ فرمایا کہ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، دیکھیں کتاب اور پانی اللہ نے اتارا، اب فصلوں کا خیال تمہیں کرنا ہے۔ جیسے پانی برساتے ہو فصلوں پہ تو زندگی، پانی زمین کی زندگی ہے اور کتاب روح کی زندگی ہے۔ جتنی بھی بری روح ہوگی تو قرآن پاک کی طاقت ایسی ہے کہ روحوں کو سجا دیتا ہے۔
اس بارش کو برساتے رہو، کوشش کرتے رہو، کرنا اللہ نے ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ پھر دیکھیں پوری زندگی قرآن پاک پڑھنے والے ایسے باقی ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت کے راستے پہ چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام نحن الزارعون، جب ہم چاہتے ہیں تو فصلیں اگتی ہیں، اور اگر ہمارا حکم نہیں ہوتا تو فصل نہیں اگتی، پھر وہ اولے یا ایسا کچھ ہوا، سیلاب آ گیا اور فصلیں سب کی سب تباہ ہو گئیں۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اور کوشش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ جما کے رکھنا۔ یُنبِتُ لَکُم بِہ الزَّرْعَ، اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھیتیوں کو زیتون، کھجور کے درخت اور انگور اور تمام میوے اگاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو تفکر کرتے ہیں۔ قرآن پاک ایک ایکسپیرینس ہے، خود کریں تو پھر برکتوں کا اندازہ ہوگا، پھر روح کی نورانیت محسوس ہوگی۔ اب دو طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، جنگل میں خود بخود سب اگاتا ہے، اور کچھ زمینوں پہ کوشش کرنا پڑتی ہے۔ ایسے کچھ لوگوں پہ قرآن پاک کا ایک قطرہ پڑا اور ان کی زندگی بدل گئی، اور کچھ پہ بارش برستی رہی اور ان کے اندر ایسی بنجر زمینیں تھیں کہ ان کو اس قرآن پاک نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کچھ زمینوں پر اور دلوں پر محنت کرنا پڑتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے، اور سورج اور چاند اور ستارے اللہ کے حکم سے تمہارے لیے مسخر کیے گئے، تمہاری خدمت میں لگے ہیں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا تو بہت سی رنگ برنگی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ پھلوں کے کتنے رنگ ہیں، پھلوں کے دیکھ لیں، پھولوں کے دیکھ لیں، سبزیوں کے دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رنگا رنگی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں بنایا، بلکہ ہماری ایستھیٹک سینس کا بھی خیال رکھا کہ انسان کو اچھا لگتا ہے، رنگ اس کو اچھے لگتے ہیں، کچھ رنگ ہیجان پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو انتہائی خوبصورت بنا دیا۔ سب سے آنکھوں کو تازگی اور تراوٹ ملتی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس سے زیور نکالو۔ اللہ فرماتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اسی سمندر سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو، وتری الفلک، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہیں تاکہ تم رب کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو سمندر کے ذریعے، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں اس نے میخیں گاڑ دیں، پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر یہ زمین ڈھلک نہ جائے، اور نہریں اور راستے تاکہ تم منزلوں تک پہنچا کرو۔ وعلامات، اور راستہ بتانے والی علامتیں بھی ہیں، پہاڑ، درخت، مکان اور ٹیلے۔ وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں کے ساتھ وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا، کیا دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اور دوسری ہستیاں جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ اموات، وہ مردے ہیں، کوئی زندہ نہیں۔ وما یشعرون، اور وہ خود بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہم سب کے سامنے رکھ دیں
پوری کائنات اللہ ہمارے سامنے لے آئے کہ دیکھو مجھ سے محبت کرو، والذین آمنوا جو صحیح مومن ہے، اشد حبا للہ سب کی محبتوں سے بڑھ کر وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیا اس کی جینس میں، اس کی فطرت میں کہ وہ محبت کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اس کی جذباتی ضرورت ہے۔ چھوٹے بچے کو دیکھیں وہ کس سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے والدین سے اور اسپیشلی ماں سے۔ بچہ جب گرتا ہے تو گر کر وہ کس کی طرف منہ کرتا ہے، ماں کی طرف، تب تک نہیں روتا جب تک کہ ماں کی آغوش میں نہیں چلا جائے۔ اب جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اب اور چیزوں کی محبتیں اس کے دل میں آنے لگتی ہیں، اپوزٹ سیکس یا پھر حسن، بیوٹی، یہ چیزیں اب اس کے دل میں گھر کرتی ہیں، اب اس کی ضرورت ہوتی ہے، اب ان چیزوں کی محبتوں میں وہ پڑتا ہے۔ اور پھر دیکھیں جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ تو اب ہمارے لیے صرف ہماری اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ محبتیں رکھ دی۔ تو ہر انسان کے اندر محبت اللہ نے رکھ دی، کسی نہ کسی چیز سے اس نے محبت کرنی ہے۔ تو قرآن پاک لو سٹوری ہے خالق اور مخلوق کی محبت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں کہ دیکھیں سب اللہ نے ہمارے لیے کل کائنات کو دسترخوان کی طرح سجا دیا، تو ہمیں بھی اللہ ہی سے پیار کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق، ایسا نہیں کہ اللہ سے پیار کریں گے تو اور رشتوں سے نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے سب سے پیار کرنا ہے۔ لا جرم، نہیں کوئی شک، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، یقیناً تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، تو تکبر کرنے والے مستکبرین کیا کہتے ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تاکہ وہ اپنے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کتنا برا بوجھ ہے گناہوں کا جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ اب کہا کہ 9 آرزوئیں موت کے بعد ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ تو آج تو یہ ایروگنٹ ہے، یہ آج تکبر کرتے ہیں، قرآن پاک کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، تو مرنے کے بعد آرزویں کریں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش ہم مٹی ہوتے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش ہم نے آخرت کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش کہ ہمارا نامہ اعمال ہمیں نہ دیا جاتا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مانی ہوتی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے انبیاء کا دامن پکڑا ہوتا، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم نے مانا ہوتا تو ہم بھی کامیاب ہوتے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، یا لیتنا نرد، ہائے کاش ہم لوٹائے جاتے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے، ہم بھی ایمان والوں میں شامل ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پچھتاووں سے، ان ندامتوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ کرے کہ نامہ اعمال ہم سب کے دائیں ہاتھ میں آئے اور کا نعرہ لگا کے ہم اقرؤ کتابیہ، خوشی کے نعرے لگائیں کہ دیکھو میرا ریزلٹ کارڈ آج اناؤنس کیا گیا اور میں پاس ہو گئی، مجھے پتا تھا کہ یہ وقت آئے گا اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر میری فائل مجھے ملے گی۔ تو اللہ ہم سب کو پوزیشن ہولڈرز بنا دے۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں، ایسے رخ سے کہ انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، ان کی چالیں ان کو لے ڈوبیں۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہے میرے شریک جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے کہ جن پہ تھا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے، تو ان کے شرکا گم ہو جائیں گے۔ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے اہل علم آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی، الذین تتوفاہم الملائکۃ، جن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ایک عالم سے رشتہ کٹ رہا ہوتا ہے دوسرے سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں
ان کا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور برزخ میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ اب نیا ایرا ان کے لیے انتہائی برا ہوتا ہے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی ہی نہیں کرتے تھے، اس وقت بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ قصور نہ ماننے کی عادت ہوتی ہے۔ بھلا کیوں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہے، اللہ کے پاس تمہارے تمام عملوں کا ریکارڈ ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور کہا جائے گا متقین کے لیے، کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے متقین سے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بہترین چیز اتاری ہے، جو بھی صورت اترتی ہے تو کہتے ہیں بہترین کلام اترا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، نیکوں کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہترین ہے، اور کتنا اچھا ہے متقین کا گھر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فاش گویم آنچ در دل مسمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است۔ میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے ان کے عین خواہش کے مطابق ہوگا۔ ایسے ہی اللہ متقین کو بتلا دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، جن کو فرشتے وصول کرتے ہیں پاکیزگی کی حالت میں، وہ کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تمہارا کردار، تمہارے اعمال، تمہارا دل، تمہاری سوچ پاکیزہ تھی، آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ اعمال کے نتیجے میں۔ جیسے ہی عالم برزخ میں پہنچتے ہیں تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں نم کل عریس، دلہن کی طرح سو جا، اور خواب کسی کیفیت ہوتی ہے اور انسان خوش اور مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں جنت یا جہنم کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، صرف جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور انسان کی روح مطمئن اور پرسکون ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، انسان کا اگلی دنیا کا سب سے پہلا سٹیشن کیا ہے؟ قبر کا سٹیشن ہے۔ کہا اس کی تیاری کرو کہ قبر روز پکارتی ہے انا بیت الغربہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت التراب، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا، مٹی کا، تنہائی کا گھر ہوں، وحشتوں کا گھر ہوں۔ اور قبر سوٹ کیس ہے ہمارے اعمال کا۔ قرآن پاک خوبصورت دوست کی شکل میں قبر میں آئے گا اور انسان کی تنہائیوں کو دور کرے گا۔ جس نے قرآن پاک کو دنیا میں سجایا ہوگا، اس کے الفاظ سجائے ہوں گے، اس کے معنی سمجھے ہوں گے، عمل سے مزین کیا ہوگا اپنے آپ کو، تو قرآن پاک اس کے لیے خوبصورت ساتھی بن کر آئے گا۔ آج دیکھیں کہ ہماری دونوں سیٹیں ریزرو ہیں، جنت کی بھی اور جہنم کی۔ اب ہم پہ ہے کہ ہم کون سی فیل کرتے ہیں اور کس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہماری اپنی چوائس ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آئے؟ یہی روش اختیار کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو یا تمہارے مال نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی نظر تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پہ ہے۔ تو ملائکہ ایسا نہیں کہ وہ آ کر دیکھیں گے کہ بڑے محل میں رہنے والی انتہائی خوبصورت عورت ہے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کریں۔ کہا نہیں، اللہ نے دلوں کو دیکھنا ہے اور اعمال کو دیکھنا ہے۔ غیبت سے ہمارے اعمال ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کہ وہ رمضان شریف کا مہینہ ہم نے روزہ بھی رکھا، ہم نے قیام اللیل بھی کیا، تراویح بھی پڑھی، دورہ قرآن، اتنے نیکیوں کے پہاڑ، اور غیبت کر کے سارے اعمال ہم نے لوگوں کو ٹرانسفر کر دیے۔ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، جو ہم نے آگے بھیجا اللہ کے لیے اس کو ہم نے پا لیا، اور جو ہم کھا پی کر آئے، پہن کر آئے تو اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اور جو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جن کی وہ ہنسی اڑاتے تھے انہوں نے ان کو گھیر لیا۔ مرنے کے وقت بندہ مومن کی
نشان مرد مومن بات گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہا کہ مرد مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں سے بنا دے۔ وقال الذین اشرکوا، اور مشرکین نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، ہم نہ ہمارے آبا اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی حرام ٹھہراتے، ایسے ہی بہانے کیے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ تو رسولوں کی ذمہ داری واضح پہنچا دینا ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اور خبردار کیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطانوں سے بچو۔ ہر سرکش قوت جو اللہ کی فرما برداری سے ہٹا کر اپنا فرما بردار بنائے تو یہ طاغوت ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے کچھ جنہیں اللہ نے ہدایت دی انہوں نے اپنی چوائس کو صحیح استعمال کیا، اور کچھ پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ چلو زمین میں دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو دیکھیں، ایک چیز اللہ کی اجازت ہے اور ایک اللہ کی مشیت ہے، ایک اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا ان کاموں میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتا دیے کہ دیکھو ان کاموں سے میں خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، یہ میری رضا کے کام ہیں، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، پرمیشن دے دی، تو اب ہماری چوائس ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ نے اپنی ناپسندیدہ چیزوں کی فہرست بھی بتا دی ہے کہ اگر اس پہ چلو گے تو دیکھو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ کفر کی اجازت ہے لیکن اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ راضی کن کاموں سے ہوتا ہے اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا۔ اب دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، آگے جا کر ڈائری کھلے گی اور پتہ چلے گا کہ ہم کیا لے کر گئے۔ ان تحرس علی ہداہم، اے نبی اگر آپ ان کی ہدایت پہ حریص ہیں تو اللہ نہیں ہدایت دیتا من یضل، جسے گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں جو کہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ اللہ کے ذمے سچا پکا وعدہ ہے کہ اللہ اٹھائے گا اور ایک ایک پل کا حساب لے گا، مگر اکثر لوگ لا علم ہیں۔ تاکہ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیز جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور جان لے کافر کہ وہ جھوٹے ہیں۔ انما قولنا لشیء، ہمارا قول کسی بھی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر عالم امر اور عالم خلق، اس کو دیکھیں۔ اب بگ بینگ کیا تھا؟ ایک ایکسپلوژن تھا، تو وہ کیا تھا؟ کن کے عالم امر، کہ اللہ نے کن کہا، اور اللہ کلمہ ایک کن کا بھی محتاج نہیں، ہمارے لیول پہ آ کے بات کی تو سب ہو گیا۔ عالم خلق میں وقت لگتا ہے، ایک بچہ 9 مہینے گرو کرتا ہے اور پھر دنیا میں آتا ہے، اور پھر انسان آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ گھٹنے لگتا ہے، تو یہ عالم خلق ہے۔ عالم ارواح، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ارواح پیدا کی، اور اللہ نے ایک ہی پل میں سب کو پیدا کر دیا۔ قیامت تک آنے والی جتنی بھی ارواح ہیں ہم سب، فرمائے الارواح جنود مجندہ، ارواح کیا ہیں؟ وہ لشکروں کی شکل میں۔ تو سب کی ایج حضرت آدم اور ہماری، ہم سب ہم عمر ہیں، ہماری ارواح۔ ہم ازلی نہیں ہیں لیکن ابدی ضرور ہیں کہ اب مرنا نہیں ہے، آگے جا کر ایک اور نئی زندگی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کے بعد ما ظلموا، جب وہ ظلم کیے گئے تو ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اللہ تعالیٰ نے زبردست انسینٹیو دیا کہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں تو ان کے لیے بہترین اجر ہے، اللہ پہ اعتماد ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، سب مرد تھے، ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ آپ پوچھئے علماء اہل کتاب سے اگر آپ نہیں جانتے۔ بالبینات والزبر، ہم نے ان انبیاء کو روشن نشانیوں اور صحیفوں کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا الیک الذکر، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔
اب کیا کرنا ہے یہ تو ہمیں قرآن پاک نے بتایا کہ what to do، اور کیسے کرنا ہے how to do، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کو دیکھیں کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ بار بار ہم کو کہا گیا۔ اب صلاح کیا ہے؟ صلاح کے 50 سے زیادہ مطلب ہے۔ صلاح دعا کرنے کو بھی کہتے ہیں، رحمت کو بھی کہتے ہیں، برکت کو بھی کہتے ہیں، استغفار کو بھی کہتے ہیں، آگ جلانے کو بھی کہتے ہیں۔ اب اقیم الصلاۃ میں آپ کو کچھ نہیں پتا کہ صلاح کس چیز کا نام ہے۔ کیا آپ آگ جلا کر اس کو تاپنا شروع کر دیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کتاب جب تک کھول کر نہیں دیکھیں گے تو ہم نہیں جان سکتے کہ نماز کیا ہے، اس کی رکعتیں کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، نماز میں پڑھنا کیا ہے، اس کے اوقات، یہ سب چیزیں آپ کی زندگی سے ملیں گی۔ یہ قرآن پاک کا بہت بڑا خزانہ، یہ تجوری، اس کی چابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب تک آپ کو نہیں دیکھیں گے ہم قرآن پاک سے فائدہ حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ اب زکوٰۃ کیا ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، کیا اس کا نصاب ہے، یہ سب قرآن پاک اس کے بارے میں خاموش ہے۔ صرف قرآن پاک میں ہمیں اشارے ملیں گے۔ حج کا طریقہ کیا ہے، کیا وہاں پہ فرض ہے، کیا واجبات ہیں، کیا کچھ کرنا ہے، قرآن پاک خاموش ہے۔ اب قرآن پاک ہمیں اشارے دیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اب کیسے کرنا ہے۔ تو کہا کہ آپ یہ پوری زندگی کا مینول ہے۔ آپ کے بارے میں 3 جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، آپ قرآن پاک لائے اور پورا نظام زندگی لے کر آئے، آپ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، آپ بہترین استاد بنے۔ اور قرآن پاک میں 40 مقام پر اطاعت کا حکم آیا۔ ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اور فرمایا کہ کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، قرآن مصحف ہے اور آپ قرآن مجسم ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اے انسان، اگر تو نے زندگی میں دیکھنا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسی ہوں، ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسے ہونا ہے، ان لاز کے ساتھ کیسے ہونا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہونا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ نے کہا اے عورت، اگر تیری کوکھ سے جنم لینے والی بیٹی ہے تو پریشان نہیں ہو، تو نے دعا تو کی کہ میرا بیٹا ہو، 3ری 4تھی 5ویں 6ٹھی بیٹی ہو گئی تو پریشان نہیں ہو، تیری 2 بیٹیاں بھی ہوں گئی تو جنت میں تو میرے ساتھ ایسے ہوگی۔ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، آپ نے انگلیاں ملا کر، تو کتنا بڑا آنر ہے، کتنی بڑی عزت ہے۔ چلو دنیا میں ایک کمی اگر ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اے عورت تو پڑوسن بنے گی۔ اور ایسا نہیں کہ صرف کہہ دیا، حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی آپ ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اور ہمارے نبی وہ ہے کہ جب آپ معراج کے موقع پہ آپ فلسطین پہنچے تو وہاں پہ تمام انبیاء آپ کے منتظر تھے اور آپ کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ امام الانبیاء کہلائے اور آپ اپنی بچی کے لیے، لخت جگر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ پھر آپ کا اپنے نواسوں سے پیار، امامہ آپ کی نواسی تھی، ان سے پیار، کہ ایک دفعہ دیکھا گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور جب آپ کھڑے ہوتے تو ان کو کندھے پہ بٹھا لیتے۔ تو یہ آپ کا پیار تھا، یہ آپ کی رحمتیں تھیں، یہ آپ کی شفقتیں تھیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سراپا شفیق بنا دے۔ افامن الذین، کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے آئے کہ ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے اچانک پکڑ لے کہ وہ اللہ کو تھکا نہ سکیں، یا ان کو للکار کر پکڑے۔ یقیناً تمہارا رب نرم خو رحم کرنے والا ہے۔ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے اس کی طرف جو اللہ نے کچھ بھی پیدا کیا، یتفیأ ظلالہ، اس کے سائے دائیں بائیں گرتے ہیں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ سب عاجزی کرنے والے ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو سایہ سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جن کی زندگی میں ایمان اور قرآن کا نور ہوتا ہے وہی جھکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، جاندار مخلوق اور فرشتے بھی سجدہ ریز ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔